آؤ فلاح کی طرف، وہ مؤذن نہیں بلا رہا، اللہ کا حکم ہے کہ تم اذان دو اور لوگوں کو بتاؤ۔ تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ گلہ کیا ہے کہ اصل میں مؤذن کی اذانوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے، اصل قصور لوگوں کا تو ہے، لیکن اس منبر پہ بیٹھنے والے علماء کا قصور ہے، قصور ہے اس مؤذن کا، قصور ہے اس شیخ کا۔ دنیا داروں نے محنت کی، اس دل میں پیسے کی محبت بیٹھ گئی، باپ رات دن ایک ہی لفظ پیسہ 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 پیسہ، اولاد سوتے جاگتے دن رات صبح و شام پیسہ پیسہ پیسہ، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا پیسہ بھی نہیں ملے گا، دنیا بھی نہیں ملے گی، آدمی مر کے قبرستان چلا جائے گا، اور پھر اسے یاد بھی نہیں کہ دادے کتنے چلے گئے، اس سے بڑے خاندان کتنے ہزاروں گزر گئے جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں۔ مجھے نہیں یاد کسی کو اپنے پردادے کی قبر کا نام یاد ہو، یہ میرے پردادے کی قبر ہے، دادے کے پاس سے نہیں لوگ جاتے، ماں اور باپ کی قبر پہ بس کوئی کوئی جائے گا، وگرنہ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، ایسی بے کس بے یار و مددگار قبریں بھی ہیں جن کے اوپر نام بڑے بڑے لکھے ہیں، لیکن قبرستان میں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس قبر پہ 30 سال ہو گئے کوئی بندہ دعا مانگنے نہیں آیا، یہ فلاں راجہ کی قبر ہے، یہ فلاں بادشاہ کی قبر ہے، یہ فلاں شاعر کی ہے، یہ فلاں ادیب کی ہے، یہ فلاں مفکر کی ہے۔ اصل میں پھر قدرت ان کو سزا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے دولت کمائی، مال کمایا، اسی مال کے ساتھ جاؤ قبر میں، اولاد کو اگر قرآن سکھاتے، اولاد کو قرآن پڑھاتے، اولاد کو قرآن سمجھاتے، اولاد کے دل میں قرآن کی محبت بٹھاتے اور اولاد کو قرآن پہ عمل کرواتے اور اولاد کو سکھاتے کہ قرآن کی تبلیغ کرنا، تو آج یہ بچہ قبر پہ آ کے باپ کے کچھ نہ کچھ تو پڑھتا رہتا۔ مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا روزانہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا اور سورۃ یاسین پڑھتا۔ آج کون سا دن ہے؟ آج سب بولو کون سا ہے؟ جمعۃ المبارک۔ قسمت والے ہوں گے آپ میں جو اپنی والد اور والدہ کی قبر پہ گئے ہوں گے، قسمت والے ہوں گے، اور قسمت والے وہ والدین ہیں جن کی قبر پہ اولاد آ کے قرآن پڑھتی ہے، وہ بھی قسمت والے ہیں اور جانے والے بھی قسمت والے ہیں۔ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دینا جو میری قبر پہ آ کے تیرا قرآن پڑھے، اور یہ تب ہوگا جب آپ اپنی والدہ والد کی قبر پہ جائیں گے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر آپ کی اولاد بھی آپ کی قبر پہ نہیں آئے گی۔ یہ یاد رکھیں، یہ عدلہ بدلہ ہے، یہ احسان ہے۔ آپ روزانہ جائیں، انشاءاللہ جمعے کے جمعے دائیں، آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ آپ کی قبر پہ آتی رہے گی، وہ جہاں بھی ہو، جہاں بھی رہے، جتنی بھی دور ہو، نہ بھی آ سکے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے روزانہ پڑھ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ وہ لڑکا روزانہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور جا کے سورۃ یاسین پڑھتا۔ کون سی سورت پڑھتا؟ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا۔ اچانک ایسا ہوا کہ کسی عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، کسی بزرگ سے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے، اور پڑھا لکھا آدمی بعض لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے، خود عقل مند سمجھتا ہے، تو اس نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے قرآن پڑھنے سے قبر والے کو کیا فائدہ؟ اس کا بس جو کر کے گئے تمہاری والدہ وہ جانے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ نیا نیا ہتھے چڑھا تھا، ان کے پیچھے لگ کے قبرستان جانا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزر گئے، والدہ خواب میں ملی اور فرمایا بیٹا کیا گستاخی ہو گئی ہے مجھ سے کہ تم آ کے مجھے قرآن نہیں سناتے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ میں ماں ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے، جنم دیا ہے، اللہ کے بعد میں نے تم پہ کتنے بڑے احسان کیے ہیں۔ اور پتہ ماں کا میرے مدنی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ کس کا ادب کروں، کس سے پیار کروں، کس سے عشق کروں، کس سے وفا کروں؟
کس کا خیال کروں، کس کا سب سے زیادہ میں لحاظ کروں؟ فرمایا اپنی والدہ کا۔ تو سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا خیال کروں؟ فرمایا اپنی والدہ کا۔ سوال کرنے والے صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کس کا خیال کروں اس سے بعد؟ فرمایا اپنی والدہ کا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار فرما دینا قیامت تک کروڑ بار فرما دینے کے برابر ہے، قیامت تک۔ فرمایا کہ اپنی والدہ کا۔ تو پھر اس نے چوتھی بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس کے بعد میری محبت کا، میری شفقت کا، میرے پیار کا کون حقدار ہے؟ میری اولاد، میری بیوی، میرے بھائی، میرے والد، میرے چاچا، میرے رشتہ دار کون ہیں؟ فرمایا کہ اس کے بعد باپ کا۔ نمبر 4 پہ کس کا نام لیا؟ باپ کا۔ اور پھر خود ہی وضاحت فرمائی کہ باپ بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے۔ وہ مرد ہے، وہ رجل ہے، اس کا دل دنیا میں ادھر ادھر، کبھی غصے کبھی ٹھیک۔ ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا، ماں کبھی ناراض ہوتی بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو تمہیں اس زمین میں اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بد دعا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس نے ماں کو ناراض کیا ہو اس نے اپنی زندگی میں سکھ دیکھا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ شخص جس نے ماں کو راضی کیا، باپ کو راضی کیا، ماں کی دعائیں لیں، باپ کی دعائیں لیں، ساری دنیا اس کی مخالفت ہو جائے، ساری دنیا اس کے مخالف ہو، اس کا نقصان کرے، اللہ کے فضل اور کرم سے ماں باپ کی دعاؤں سے دنیا کا کوئی شخص آپ کے ایک بال کا نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے کسی شخص میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ماں کی دعاؤں میں طاقت ہے، جتنی باپ کی دعاؤں میں طاقت ہے۔ تو عزیزان محترم، آزادی کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا، آزادی کے نام پہ جو یہ ایک دوسرے کو ہم نے دور کر دیا، تو اس بچے نے خواب میں دیکھا کہ والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں نے کیا تمہاری گستاخی کی، مجھ سے کیوں ناراض ہو گیا کہ میری قبر پہ آ کے تم نے سورۃ یاسین پڑھنا چھوڑ دیا؟ تو وہ بچہ جب اٹھا تو بڑی طبیعت خراب ہوئی۔ تو پھر اس نے اپنے مقامی کسی بزرگ سے پوچھا کہ ہم جب قبرستان میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں تو کیا قبرستان والوں کو پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ تمہیں کس نے کہا کہ پتہ نہیں چلتا؟ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو بآواز بلند ان سے سلام لیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار، آپ ان سے سلام لیں، وہ آپ کے سلام کا جواب ہی دیں گے، لیکن وہ جواب جو دیں گے وہ جواب آپ کو نہیں سنائی دے گا، وہ اللہ کی جنت میں ہے۔ جو بھی ہے مسلمان، جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں یہی گمان، یہی خیال اور یہی دعا کریں کہ اللہ یہ جنتی ہو۔ زندگی میں بھی محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں بغض نہیں ہوگا، اس دل میں نفرت نہیں ہوگی، اس دل میں حسد نہیں ہوگا، اس دل میں آگ نہیں ہوگی۔ جس دل میں ایمان ہوگا ایک چیز ہوگی، یا ایمان ہوگا یا بغض ہوگا۔ جو قوموں کے نام پہ بغض رکھے، برادری کے نام پہ بغض رکھے، مذہب کے نام پہ بغض رکھے، قوم کے نام پہ بغض رکھے، علاقے کے نام پہ بغض رکھے، خاندانوں سے بغض رکھے، وہ بے شک 10 حج کرے، 5 میلاد کرائے، عمرے کرے، نمازیں پڑھے، ماتھے پہ محراب پڑ جائے، سارا دن قرآن پڑھے، میرے مدنی فرمایا کہ اس دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ وہ شیطان کے دھوکے میں لگا ہوا، شیطان نے اسے چکر دیا۔ سب سے بڑا ایمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، خوبصورت دیا ہے، وہ فرمایا کہ وہ ایمان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جس دل میں محمد کے لیے اور میری امت کے لیے محبت ہوگی۔
اب امت میں کون ہے؟ امت میں قومیں تو نہیں ہے، امت تو ساری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ تو آخری